دوستو شیر کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کی اس بادشاہت کے پیچھے قتل و غارت اور بربریت کی ایک خونریز کہانی چھپی ہوتی ہے۔ شیروں کے گروپ کو پرائیڈ کہا جاتا ہے، اور ایک پرائیڈ کی طاقت ان تمام شیروں کی یونٹی ہوتی ہے۔ ایک ایسی ہی یونٹی افریقہ کے سبھی سینڈ میں دیکھی گئی، جنہوں نے ظلم اور بربریت کی ایک ایسی داستان رقم کر دی جس نے ہلاکو خان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ آج کی کہانی 6 شیروں کے ایک ایسے گینگ کی ہے جن کی دہشت سے پورا علاقہ کانپ اٹھتا تھا، جنہیں مپوگو لائن کہا جاتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل کو ضرور پریس کر دیجیے گا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو لائن پرائیڈ میں جب شیر بڑے ہونے لگتے ہیں تو انہیں پرائیڈ سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوا اسپارٹا پرائیڈ کے ان 6 بھائیوں کے ساتھ، جنہیں ان کی فیملی نے پرائیڈ سے نکال دیا تھا۔ مخولو ان میں سب سے بڑا اور طاقتور تھا، لیکن یہ واحد شیر تھا جو مپوگو لائنز کا حقیقی بھائی نہیں تھا۔ یہ چھوٹی عمر میں ہی اپنا پرائیڈ چھوڑ کر اسپارٹا پرائیڈ کے ساتھ مل گیا تھا۔ اپنی طاقت کی وجہ سے یہ مپوگو لائنز کا لیڈر بن گیا تھا۔ اس گینگ کے دوسرے شیر کا نام پریٹی بوائے تھا، جو کہ ایک بہترین شکاری تھا۔ مسٹر ٹی سب سے چھوٹا اور غصے والا تھا۔ چوتھے نمبر پر سکار تھا۔ اس کا نام اس کے جسم پر موجود سکریچز کی وجہ سے رکھا گیا، اور اس کے بعد کنکی ٹیل آتا ہے۔ 2006 میں پرائیڈ سے نکالے جانے کے بعد ان کا پہلا چیلنج سروائیول تھا۔ عام طور پر شکار شیرنیاں کیا کرتی ہیں اور ٹیریٹری کی حفاظت میل لائن کیا کرتے ہیں، لیکن جلد ہی یہ شیر شکار میں مہارت حاصل کر چکے تھے۔ یہ بڑی بھینسوں کو آسانی کے ساتھ شکار کر لیا کرتے تھے۔ یہ فیصلہ کرنا مخولو کی ذمہ داری تھی کہ کسے شکار کرنا ہے۔ مسٹر ٹی اور کنکی ٹیل شکار کرنے میں پہل کیا کرتے تھے۔ مسٹر ٹی شکار کے دوران بہت غصے میں آ جایا کرتا تھا۔ اس دوران یہ اکثر اپنے بھائیوں سے بھی لڑ پڑتا تھا۔ یہ شیر دن بدن طاقتور ہوتے جا رہے تھے۔ کوئی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ پرائیڈ سے نکالے جانے کے بعد یہ شیر ایک ایسی لازوال حکومت کریں گے جو آج تک کسی شیر نے نہیں کی ہوگی۔ 2006 میں ان شیروں نے ٹیریٹری کے لیے اپنی پہلی کامیاب لڑائی لڑی، جو ان 4 شیروں کے ساتھ تھی جو پہلے سے وہاں رول کیا کرتے تھے۔ مپوگو لائنز نے ان میں سے ایک شیر کو بڑی بے دردی کے ساتھ مار ڈالا۔ باقی 3 اپنا علاقہ ان کے حوالے کر کے چلے گئے۔ مپوگو نے یہیں بس نہیں کی، بلکہ ان 4 کے بچوں کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ مار ڈالا اور ان کی شیرنیوں کو اپنے پرائیڈ میں شامل کر لیا۔ اور اگر کسی شیرنی نے مزاحمت کرنے کی کوشش بھی کی تو وہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ یہ مپوگو لائنز کی پہلی بڑی فتح تھی، لیکن مپوگو لائنز نے یہیں بس نہیں کی۔ ان کے منہ کو شیروں کا خون لگ چکا تھا۔ یہ ایک کے بعد ایک علاقہ فتح کرتے چلے گئے۔ صرف 1 سال کے اندر انہوں نے 8 پرائیڈز کے علاقے پر قبضہ کر کے اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا۔ اسی دوران انہوں نے 110 شیروں کا بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر ڈالا۔ ان کی یہ حکومت 1,70,000 ایکڑ پر پھیل چکی تھی۔ اس سے پہلے اتنی بڑی حکومت کسی شیر کی نہیں دیکھی گئی۔ یہ جہاں جایا کرتے پہلے شیروں کو مار دیا کرتے تھے، اس کے بعد ان کے بچوں کی باری آتی تھی اور ان کی شیرنیوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا کرتے۔ مسٹر ٹی دوسرے پرائیڈ کے کبز کو مار کر انہیں کھا لیا کرتا تھا، اسی وجہ سے اسے شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے دور حکومت میں مپوگو لائنز نے افریقہ کے 40% شیروں کو مار ڈالا تھا۔ ان کی سفاکیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے کیسٹیلیٹن پرائیڈ کے 22 شیر تھے اور ان کے آنے کے بعد صرف 6 ہی زندہ بچے تھے۔ تلالا پرائیڈ کے 10 شیر تھے، جن میں سے 5 کو انہوں نے مار دیا تھا، جبکہ یومین ویانے پرائیڈ کے 10 شیر تھے، وہ سب ہی ان کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے دوسرے پرائیڈ کے شیروں کی موت بھی انہی کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ لیکن ہر عروج کو زوال ہوتا ہے۔ 2008 میں مسٹر ٹی اور مخولو کے درمیان ہونے والی لڑائی سے ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی۔ مسٹر ٹی اور کنکی ٹیل مپوگو لائنز کو چھوڑ کر چلے گئے اور اپنی الگ ٹیریٹری بنا لی۔ 2 سال تک یہ دونوں اپنی ٹیریٹری کی حفاظت کرتے رہے، لیکن 2010 میں مجیگن لینز لائنز کے 5 شیروں نے ان کے علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ مسٹر ٹی اور کنکی ٹیل نے 5 میں سے 1 شیر کو پکڑ کر بڑی بے دردی کے ساتھ مار دیا۔ اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے مجنگی لینز نے رات کو کنکی ٹیل پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں کنکی ٹیل مارا گیا۔ کنکی ٹیل کی موت کے ساتھ ہی افریقہ ایک بہادر اور طاقتور شیر سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ مسٹر ٹی اکیلا اپنی ٹیریٹری کا دفاع نہیں کر سکتا تھا۔ یہ واپس اپنے بھائیوں کے پاس چلا گیا، لیکن یہاں یہ اپنے بھائیوں کے بچوں کو ایک ایک کر کے مارتا گیا۔ اس کا بھائی سکار شکاریوں کی گولی کا نشانہ بن گیا، جبکہ مارچ 2012 میں مسٹر ٹی لیٹس لائنز کے حملے میں بری طرح زخمی ہو گیا، جس سے اس کی موت ہو گئی۔ مپوگو لائنز میں صرف 2 ہی بھائی بچے تھے۔ مخولو اور پریٹی بوائے اپنے علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے۔
نومبر 2012 میں آخری مرتبہ ان دونوں کو اکٹھے دیکھا گیا تھا، جبکہ 2013 میں مقبولو کو اکیلے ہی دیکھا گیا۔ اس وقت اس کی عمر 15 سال تھی۔ مپوگو لائنز کا 6 سالہ عظیم لیکن شفاف دور ختم ہو چکا تھا۔ اس دوران افریقہ کے 40% شیروں کی موت ان کے ہاتھوں ہوئی۔ دوستو، آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔